سال ان کے لیے ایسی مغفرت کی دعا کرو کہ ان کی مغفرت ہو، اس لیے کہ اس سال کا، پلیز غور سے سنو، اس سال کا سب سے بڑا دن ایک آنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی دن نہیں، جس کو عید الاکبر کہتے ہیں۔ ایک بہترین موقع ہے ہم سب کو اپنے مرحومین کو اگر اب تک بھی نہیں بخشوایا تو غدیر کے دن بخشوا دو۔ غدیر کے دن ساری رحمتیں اللہ کی کھل جاتی، سارے دروازے، ڈورز آف بلیسنگ یو کین سے، ساری رحمت کے دروازے کھل، اور دنیا میں جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ملے گا دن، اسی طرح اپنے لیے مانگنے سے بہتر پہلے مرحومین کے لیے کریں، جن کی ماں جن کا باپ دنیا سے چلا، جن کی وائف چلے گئے، جن کو بھائی بہن چلے، کسی نہ کسی گھر میں کوئی نہ کوئی دنیا سے چلا، سارے مرحومین کو بخشوانے کے لیے وہ دن آ رہا، غدیر کا دن۔ میں ابھی سے پریپیئر کر رہا، آپ کو ابھی سے تیار کر رہا کہ یہ تمہارے ذہنوں میں رہنا کہ یہ دن آ رہا کہ جس دن ہم اپنے مرحومین کو بخشوائیں، جس دن ہم اپنے مرحومین کو مولا کی بارگاہ میں خرید سے خرید کریں، یہ اتنا امپورٹنٹ دن آنے والا ہے۔ تو اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلز ہیں، وہ آبسٹیکلز کو ختم کرنے کے لیے بہترین ایک دن آ رہا ہے۔ دوستو اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن اسلام کی تقدیر بدلی، اسلام کی ڈیسٹینی بدلی۔ میں غدیر پہ نہیں پڑھ رہا، میں مرحومین کے لیے ہی پڑھ رہا، لیکن صرف بتا رہا کہ آپ کو تیاری کیا کرنا ہے، آپ کو پریپریشن کیا کرنا ہے کہ کس طرح میں اپنی ماں اور باپ کو کیا کیسے بخشوں۔ شب جمعہ یہ لاسٹ تھرسڈے ہے غدیر سے پہلے۔ آپ یہ سمجھو کہ آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کے مرحومین they are just waiting کہ اولاد کے پاس سے، ان کی اولاد، ان کے بچوں کے پاس سے کوئی ایسا گولڈن گفٹ آ جائے کہ جس سے ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں، جس سے ہماری ساری تکلیفیں دور۔ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے مرحومین کی حالت۔ میں ایک ہی دعا کرتا کہ پروردگار تجھے میرے مولا کی ولایت کا واسطہ، ہمارے مرحومین کو یہ لاسٹ یا غدیر سے پہلے کی تھرسڈے، یہ غدیر سے پہلے کی شب جمعہ، تیرا وعدہ ہے کہ شب جمعہ تو اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ میں غدیر کا واسطہ دے رہا، میں بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا واسطہ دے رہا، یہ ان کلمات کا واسطہ دے رہا کہ جو تیرے حبیب کے دہن مبارک سے یہ کلمات نکلے تھے، یہ کسی اور کے کلمات نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے کلمات، یہ اس حبیب کے کلمات ہیں کہ جس کو ظالمین ابو جہل، ابو لہب نے صادق کہا ہے، وہ رسول کہہ رہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ ایک عجیب تسبیح ہے دوستو، یہ ایسی تسبیح میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، جو بھی سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے اوپر اس وقت شب جمعہ کی یہ مجلس، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ آج سے لے کے غدیر تک، آج سے لے کے غدیر تک آپ کو یہ کلمات اپنی زبان پہ دہراؤ کہ بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ 100 مرتبہ اگر روز پڑھو، روز پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخشو، اس لیے کہ جو ولایت امیر المومنین، پلیز غور سے سننا، جو ولایت امیر المومنین ہمارے دلوں میں آئی ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، وہ ہماری ماں کی طرف سے آئی، ہمارے باپ کی طرف سے آئی۔ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بول رہے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک، میرے محبت کی، ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو۔ تو دوستو آج کی شب جمعہ غدیر سے پہلے والی شب جمعہ ہے، اب سنڈے کے دن شب غدیر آ جائے گی، منڈے کے دن وہ عظیم وہ بڑا دن آ جائے گا، تب ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ہمارے اوپر یہ مست ہے کہ غدیر گزر جائے گی تو then you have to wait for 1 year, you have to wait for 1 more year۔ غدیر 1 سال کے بعد واپس آئے گی۔ غدیر کو تم چھوٹا مت سمجھو، ابھی سے پریپریشن کرو، ابھی سے تیاری کرو، بچوں کو نیا ڈریس بناؤ، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ بچوں کو نیا ڈریس تم اتنا گرینڈ سیلیبریٹ کرنا کہ جیسی عید گرینڈ ہے، سب سے بڑی عید ہے، the only گرینڈ عید جو ہے وہ غدیر ہے۔ غدیر ایک ایسی برکتوں والی عید ہے کہ اس دن سب کی تقدیر بدلی، ڈیسٹینی بدلی۔ میں انشاءاللہ جب سنڈے کا جشن پڑھوں گا اس میں بتاؤں گا، آج تو صرف شب جمعہ اور مرحومین کے لیے بول رہا۔ تو بہترین عمل کیا ہے؟ آپ 100 مرتبہ 100 ٹائمز، کوئی بڑی تسبیح میں نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کو بول رہا، ہمارے علماء یہ بولتے کہ یہ وہ تسبیح ہے کہ جس تسبیح پڑھنے، پلیز جملے غور سے سنو، جو علماء کے جملے، یہ تسبیح پڑھنے والا اگر اس کا ورد کرنے لگے تو وہ پیچھے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھے گا، پیچھے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھے گا۔
ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई, ऑफ कोर्स सारे कंडीशंस अप्लाई होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 100 मरतबा पढ़ो, पहले सलवात और आखिर में सलवात, और ये दुआ करो कि परवरदिगार, जुमले गौर से सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहक मन कुंतो मौला हो फहाजा अलियुल मौला, पढ़ने के बाद अब आप 1000 दुआ मांगो और ये बोलो, अगर किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी के मरहुमीन है, बोलो कि परवरदिगार ये जो मैंने बेहक मन कुंतो मौला हो फहाजा अलियुल मौला बोला है, इन कलिमात का वास्ता, इन अल्फाज का वास्ता, मेरे मौला का वास्ता, मौला की विलायत का वास्ता, तू मेरी माँ को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे। पानी के खतरों के बराबर दुआएं हैं तुम्हारी, सर्रों के बराबर दुआ है, तो ये पढ़ने से तुम्हारी दुआ कबूल होगी। तुम इसको एक्सेप्ट करो या इसको एक्सेप्ट नहीं करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप जो पढ़ेगा ही विल गेट इट। ये तस्बीह पढ़ना है 18 ज़िल्हिज तक, 18 ज़िल्हिज तक ये तस्बीह पढ़ो और मरहुमीन की नियाबत में पढ़ो, ऑन बिहाफ ऑफ योर मदर एंड फादर, योर ब्रदर एंड योर वाइफ, योर सिस्टर्स एंड कुल मरहुमीन के लिए पढ़ो। हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स। आप इतना ही बोलना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बार बार बोल रहा, बेहक मन कुंतो मौला हो फहाजा अलियुल, उसके बाद आप दुआ करो, पढ़ते रहो, बेहक मन कुंतो मौला हो फहाजा अलियुल मौला, बेहक मन कुंतो मौला हो फहाजा अलियुल। आप यकीन करो तुम्हारे घर के हालात ना बदले, जिंदगी ना बदले, इसलिए कि अली से बड़ा कौन है मुश्किल कुशा, जिसके बारे में खुद अल्लाह के रसूल की हदीस कि या अली, जुमले गौर से सुनो, ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरकार ये इरशाद फरमाते हैं कि मेरे भैया, मेरे भाई या अली, तुमने सारे नबियों की, रसूल बोले मैं नहीं बोला, सारे नबियों की तुमने पोशीदा रहकर मदद की, इन्हें छुप के, हिडन रह के सारे नबियों की मदद की। ये नहीं आदम से लेके ईसा नबी तक, हर नबी ने तुमको पुकारा, एंड यू डिड इट, यू हेल्प देम। तुमने सारे नबियों की पोशीदा रह के मदद की और मेरी हेल्प जाहिर बजाहिर ओपन हो गई। ये इतनी बड़ी हदीस। तो आप सोचो, नबी आदम भी अली को पुकारे, नूह भी अली को पुकारे, मूसा और ईसा, इब्राहिम, सारे नबी इमाम अली को पुकारे। तो क्या आप आज गदीर के दिन की विलायत का ऐलान के साथ क्या आप अपने माँ बाप को नहीं बख्शवा सकते? इससे अच्छा और कोई तस्वीर नहीं है ये दिनों में, इन अय्याम में इससे बेहतर तस्वीर नहीं। 100 मरतबा पढ़ो, 200 मरतबा पढ़ो, मिनिमम 18 टाइम्स पूरे दिन में पढ़ के बोलो, अल्लाह इसका सवाब तो मेरे माँ बाप को दे। इसलिए कि हक ये है कि उन्हीं को पहले देना, कि उनकी वजह से विलायत अमीर अल मोमिनीन आई, उनकी वजह से मौला की मोहब्बत आई। तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जिसकी वजह से तुम्हारे दिलों में अमीर अल मोमिनीन की मोहब्बत आई, उस माँ को दो, उस बाप को दो। जैसे आप ग्रैंड सेलिब्रेट कर रहे गदीर का दिन, उसी तरह तुम ये तस्बीह पढ़ के गदीर तक अपने माँ बाप को बख्शो। देखिए, आप सूरह यासीन पढ़ रहे, सूरह रहमान पढ़ रहे, सूरह मुल्क पढ़ रहे, हदीस किस्सा पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे, सारी चीजें अपनी जगह पे सही। मैं किसी चीज को रोक रहा नहीं, हर वो अमल करो जो तुम करते हुए आ रहे अपने मरहुमीन के लिए। सदका दे रहे, सदका देते हुए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये तस्बीह आपको कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ 4 दिन के लिए मैं बोल रहा। मेरी ख्वाहिश है कि जितने लोग अहले बैत चैनल पे हजारों की तादाद में सुन रहे, मैं कोई और चीज नहीं बता रहा, मैं रसूल की वो हदीस बता रहा जो हर मोमिन के दिल पे नक्शे कल हजर की तरह है। हर मोमिन जानता है कि ये हदीस क्या है। इसी के ऊपर तो आज मुसलमानों से हमारा झगड़ा है। अगर उन लोगों ने अली को बिला फसल मान लेता, अली को मौला मान लेते, तो आज इस्लाम के ये फिरके नहीं होते। ये मेरे जुमले नहीं, ये 8वें इमाम के जुमले हैं। 8वें इमाम के पास जब भी कोई जाकिर, जब भी कोई शायर, जब भी कोई पोएट आता था तो इमाम उसके लिए मजलिस का एहतमाम करते। जब भी शायर आता, इमाम पूछते क्या तूने मेरे जग के लिए कोई मरसिया लिखा है? तो वो कहता मौला मैं आपके पास आऊं और कोई मरसिया लेके ना। तो इमाम मजलिस का एहतमाम करते, फर्श का इंतजाम करवाते, मिंबर रखवाते, पर्दा बनवाते, सैदानियों को बोलते कि पर्दे के पीछे आके बैठे, खुद बनफ्से नफीस मजलिस है हुसैन में जाके बैठते और मोमिनीन को बुलाते। जाकिर से कहते कि तू मिंबर पे जा। जाकिर हाथों को जोड़ के बोलता मौला आप नीचे बैठे हुए, मैं ऊपर कैसे जाऊं? तो उस वक्त इमाम इरशाद फरमाते
کہ نہیں میرے جد کا ذکر تو اوپر بیٹھ کے کر. وہ جا کے جب ذکر کرتا ہوں مجلس ہوتی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی مجلس ہے, مجلس کے بعد نیاز بانٹی جاتی, تبرک بانٹا جاتا, ہدیہ بانٹا جاتا, اس کے بعد لوگ چلے آتے. پھر راوی نے جا کر لوگوں نے جا کے کہا مولا جب بھی کوئی شاعر آتا ہے مجلس کرتے. اب امام کا جملہ سننا, جب بھی کوئی شاعر آتا ہے مجلس حسین کرتے, اپنے جد کی مجلس کرتے. کوئی غم کی تاریخ تو نہیں ہے مولا, نارمل ڈیز ہے. نارمل ڈیز میں اب اتنی مجلسیں کیوں کرتے تھے؟ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا, امام رضا غریب کا جملہ ہے, عابد الرامی کا جملہ نہیں, غور سے سنا. امام رضا غریب یہ کہتا ہمارا 8واں امام اللہ ہم کو زیادت نصیب کرے, میرا مولا یہ کہتا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا, اب ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے. ویری کلیئر میسج فرام امام رضا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا. اگر غدیر کو نہیں بھلاتے تو آج اسلام کا یہ حشر نہیں ہوتا. آج اسلام کا جو حشر ہوا ہے پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں, ویسٹ میں کیا ہے, ایسٹ میں کیا ہے, ہر جگہ کیا ہے. کوئی عزت ہے, کوئی مقام ہے اسلام کا؟ آپ بول نہیں سکتے کہ یو آر اے مسلم, یہ اسٹیج پہ آ گئے ہو. یہ کیوں ہوا؟ تم نے غدیر کو بھلا دیا. اگر غدیر کو یاد رکھتے تو کربلا کا واقعہ نہیں ہوتا. غدیر کو یاد رکھتے تو میرا امام پردے میں نہیں جاتا, غیبت امام کا غیبت نہیں ہوتی. تو یہ غدیر ہی ہے جو تمہارے اسلام کا بیس جو ہے وہ غدیر. تو میری 4 دن کی میں تسبیح دے رہا ہوں مرحومین کے لیے, شب جمعہ کی اہل بیت چینل کی مجلس کا. دن بھر میں عورتوں کو بھی بول رہا, مردوں کو بھی بول رہا, لڑکوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا. تم بہترین رشتہ چاہتے ہو, شادی, تم پیسفل لائف چاہتے ہو, تم ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق کھلے. ایک ایک جملے کا میں دلیل دے سکتا. امام علی, امام علی, امام علی سے بڑا کوئی ہے؟ تو یہ تسبیح پڑھو, بحق من کنت مولا ہو فاضا علی مولا, پڑھ کے بولو اللہ اس کا ثواب تو میری ماں کو دے دے, باپ کو دے دے. بھائی اگر تمہارے ماں باپ زندہ بھی ہے تو پڑھنا, ماں باپ مر گئے تو پڑھ. on behalf of your mother and father, behalf of all the marhumis, آپ یہ پڑھ کے دیکھو اس کس طرح تمہارے حالات بدلتے. علماء کہتے ہیں, اور یہ آزمائی بھی بات ہے, آزمائی بھی بات ہے کہ جو یہ تسبیح پڑھے گا, جو یہ تسبیح پڑھے گا, مسلسل پڑھے گا, ورد کرے گا اس کا, وہ کبھی پلٹ کے نہیں گئے, وہ آگے بڑھتے رہے. اس لیے کہ یہ کمال ہے اس تسبیح. بحق من کنت مولا فاضا علی. امیگریشن کا پرابلم, ویزے کا پرابلم, میں ایسے ایسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ جو ہوا لاسٹ ایئر, جن کو بتایا تھا طلاق ہو رہی تھی ہسبینڈ اینڈ وائف, ڈیورس تک بات آتی تھی, ماننے کو راضی نہیں تھا, لیکن یہ تسبیح نے ان کی زندگی کو ایسا لڑکے کا دل اور لڑکی کا دل نرم ہوا ایک دوسرے کے, کہ محبت پیدا ہوئی. جب محبت پیدا ہوئی تو نہ کیا گئی ہے, بچہ نہیں ہو رہا تھا, اولاد نہیں ہو رہا, 10 سال کا پرابلم, 10 ایئرس کا پرابلم. 10 سال کے بعد یہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ, لڑکی اگر پڑھے خاک شفا لے لے ہاتھ میں سجدے کا اور ہاتھ رکھے, یا یوں بھی پڑھ سکتا, ایسے ہاتھ میں لے کے 100 مرتبہ اور پڑھ کے بولو اللہ ان کلمات کا واسطہ, تیرے حبیب کے جملوں کا واسطہ, میرے مولا کا واسطہ, بحق من اولاد کر تو میں اپنے بیٹے کا نام علی محمد یا محمد علی رکھوں. آپ کر کے دیکھو. اور اگر بیٹی دے گا, چوائس دینا, آپشن دینا. یہ نہیں بولنا کہ مجھے لڑکا دے, یہ نہیں بولنا مجھے لڑکی دے, یہ بولنا جو تیری مرضی مالک, جو تیری مرضی. لیکن ان کلمات کا تیرے حبیب کا واسطہ, کہ من کنت مولا ہو فاضا علی مولا کا واسطہ. اللہ اگر تو بیٹی دے گا تو میں زہرا نرجس یا نرجس زہرا نام دوں. یہ عجیب برکت ہے دوستوں, عجیب برکت ہے. رزق کے لیے آپ کے لندن ہی کا واقعہ, کووڈ سے پہلے جب میں بستان کے مدرسے عرفے کے پڑھ رہا تھا, وہاں پہ دی تھی ایرون 2-3 لوگوں کو کہ جن کا حالات گراف یہاں تھا یہاں ہو گیا, جاب سے لے آف کر دیے, بچے ہیں, بزنس ڈاؤن ہو رہا, اور کچھ نہیں. آف کورس میں بار بار ایک بات بولتا کہ ہر تسبیح کے پیچھے کنڈیشنز اپلائی, آپ کو وہ کنڈیشنز کو اپلائی کرنا. مطلب آپ غیبتیں نہیں کر سکتے, میوزک نہیں سن سکتے, حرام نہیں کھا سکتے, یہ ساری چیزوں کی احتیاط کرتے. ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں کرتا یہ سب چیزیں. واجبات نماز پابندی سے پڑھنا,
بس ایک نماز دیتا ہوں، مجلس اختتام پہ جاتا ہوں۔ تو رسک کا پرابلم ایسا کہ آپ تصور نہیں کرتے، بزنس ڈاؤن، کاروبار نہیں چل رہا، اور اتنے بلس ہے، اوور ڈیو ہو گئے، ڈیبٹس میں آ گئے۔ میں نے کہا یہ تسبیح پڑھو، غدیر کرو، اس کے بعد مجھے بتانا۔ آپ یقین کرو، آپ یقین کرو، مولا کے نام کی تسبیح، ایسی تسبیح بہت سے بسم اللہ من کو تو مولا وہ کہتا ہے کہ کہاں سے راستے کھلے، جہاں میں سوچ نہیں سکتا تھا وہاں سے مجھے آفر آیا، اور جتنا پہلے تھا آفر اس سے کہیں زیادہ دیا۔ وہ بزنس مین کہتا ہے کہ مجھے ایسے آرڈرز آنے لگے، اتنے اچھے ای میلز آئے کہ مجھے ہم کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ کہتا ہے کہ مولا نے چھپر پھاڑ کے دیکھا، اس علی کا نام لے کے تم دعا کر رہے جو ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دے دے۔ شک ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اس علی کا واسطہ دے کر اپنے ماں باپ، اس لیے کہ عیسیٰ ثواب ہے، ماں کو اور باپ کو ضرور بخشنا، یہ بولنا کہ میں جو پڑھ رہا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا فاز علی المولا، اس کا ثواب تو میری مرحوم ماں کو دے دے، میرے مرحوم باپ۔ تم تصور نہیں کرو گے، تمہاری ماں ہو سکتا آج ہی کی رات تمہارے خواب میں آتے، تمہارا باپ آج ہی کی رات میں تمہارے خواب میں آتے، اور آ کے یہ دعا کرے، دعا تم کو دعا دے کہ بیٹا تیری طرف سے میرے حالات بدلے نیچے برزخ میں، میرے مولا چاہے کہ تو کوئی چیز رک سکتی۔ یہ امام علی کی تصویر ہے، یہ غدیر کی تصویر ہے۔ اور کیا کرو، ایک ریکویسٹ، زیارت امین اللہ پڑھو پلیز، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، غدیر تک زیارت امین اللہ، مولا کی مشہور زیارت، آپ کو ڈیوائن پل کے اوپر مل جائے گی۔ ڈیوائن پل پہ اگر آپ زیارت کے کالم میں جاؤ تو، اور وہاں پہ جا کے کھولو زیارت کا چیپٹر، اس میں آپ کو زیارت امین اللہ ملے۔ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں زیارت امین اللہ on behalf of your mother and father, on behalf of your family جو مرحومین ہیں، اور یہ بول کے پڑھنا کہ میں یہ غدیر کا تحفہ دے رہا۔ 4 دن آپ غور سے سنو، 4 دن اگر تم امام علی کو روز 4 دن سلام کرو اور غدیر کی مبارکباد ایڈوانس میں دیتے جو ایڈوانس میں، مولا کو بولو، اس لیے کہ غدیر میں مبارکباد دینا لازم ہے، لازم۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ غدیر میں جا کے علی کو مبارکباد، تو یہ ہر مسلمان پہ واجب، حکم رسول ہے، حکم رسول ہے، آرڈر آف پروفٹ ہے، سب کو پتا ہے، مجھ کے ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا، سب کو پتا ہے کہ 3 دن تک مولا کو خیمے میں بٹھا سارے مسلمانوں نے آگے علی کو ولایت کا اعلان کیا، مبارکباد دی۔ تو تم اپنے مرحوم ماں باپ کی ایصال ثواب کے ایک جملہ یہ کافی، زیارت امین اللہ کے پاس یہ بولنا کہ مولا یہ زیارت بھی میں اپنی ماں کی طرف سے پڑھ رہا، غدیر کا تحفہ، اینڈ مبارکباد دینا کہ on behalf of my mother and father، مولا آپ کو بہت مبارک ہو ولایت